علیکم دوستو ایک دفعہ حضرت بابا فرید رحمتہ اللہ اپنی مریدین کے پاس بیٹھے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ ایک تبلیغی جماعت کا بندہ آیا اور اجازت لے کر اپنی تبلیغ کرنے لگا۔ محفل میں بیٹھے لوگ حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگے کہ بجائے حضرت کو سننے کے اس نے اپنی تبلیغ شروع کر دی۔ بہرحال انہوں نے حضرت بابا فرید رحمتہ اللہ کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہا اور اسے سنا۔ بعد میں لوگوں نے اس کا شکوہ کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو خود اجازت دی تھی۔ تو اس طرح وہ 2-3 دن بعد پھر آیا اور کہا حضرت آپ اجازت دیں، کچھ دین کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اجازت دے دی تو پھر وہ سلام کرنے کے بعد مخاطب ہوا اور کہتا ہے کہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں ہوتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ دین کی باتیں سیکھ لیں۔ اس نے یہ کہنے کے بعد کہا کہ آج ہم دین کے ارکان پر بات کریں گے کہ دین کے کتنے ارکان ہیں۔ تو اس نے بتانا شروع کیا کہ دین کے 5 رکن ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد۔ یہ سن کر حضرت بابا فرید رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو سنا ہے کہ 6واں رکن روٹی ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب آگ بگولا ہو گئے اور کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ آپ کو کس نے غلط بات بتائی؟ حالانکہ میرے آنے سے سب کا یہ فائدہ ہوا۔ ایک درویش اور ایک عالم میں یہ فرق ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب، 6واں رکن روٹی ہے۔ پھر حضرت بابا فرید رحمتہ اللہ اپنی مریدین سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ سب نے کہا 6 رکن ہے۔ حضرت بابا فرید ٹھیک فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر مولوی غصے میں چلا کر کہتا ہے کہ آپ میرا مذاق بنا رہے ہو، میرا نہیں بلکہ دین کا مذاق بنا رہے ہو، اور کہتا ہے کہ آج کے بعد آپ کو دین کی بات ہی نہیں بتانی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس مولوی نے حج کی تیاری کر لی۔ اس وقت حج بحری جہازوں پر ہوا کرتے تھے۔ کچھ ہوا یوں کہ طوفان آیا اور ان کا بحری جہاز تباہ ہو گیا اور مولوی صاحب کے ساتھی سارے فوت ہو گئے اور مولوی صاحب بچتے بچاتے کسی ویران جزیرے پر پہنچ گیا۔ مولوی صاحب کو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا۔ وہاں پر 1-2 دن تو مولوی صاحب نے بھوک پیاس میں گزارے، لیکن اب اس کا جینا مشکل ہو رہا تھا اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی وسیلہ پیدا کر جو مجھے اس مشکل گھڑی سے نکالے۔ وہ بہت پریشان بیٹھا تھا کہ اچانک آواز آئی کہ ہے کوئی روٹی خریدنے والا۔ یہ سن کر مولوی صاحب آواز کی طرف بھاگے تو ایک بزرگ آدمی روٹی لیے آ رہا تھا۔ مولوی بھاگ کر گیا اور کہتا ہے کہ مجھ زیادہ روٹی کا طلبگار جہاں پر کوئی نہیں ہے۔ وہ بزرگ خوش ہوا اور کہا کہ میں بھی روٹی لینے والے کا منتظر تھا۔ مولوی کہتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں لیکن میرے پاس روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ میں آپ کی طرح ایک غریب انسان ہوں، بچوں کی خاطر روٹی بیچنے نکلا ہوں، میں نے گھر کا سرکٹ چلانا ہے۔ مولوی کی منت سماجت کام نہ آئی۔ بزرگ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگو، سب کو وہی دینے والا ہے۔ یہ سن کر مولوی چونک گیا کہ یہ مسلمان ہے اور اللہ پر یقین رکھنے والا ہے۔ مولوی صاحب سے بتایا کہ میں ایک عالم ہوں اور بھوکے کو کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہے اور اللہ آپ کو آخرت میں اس کا بہت اجر دے گا۔ اس نے بزرگ کو قائل کرنے کے لیے اپنی تقریر شروع کر دی۔ بزرگ پیچھے مڑا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ تو مولوی صاحب نے اپنی تعریف شروع کر دی۔ مولوی بتاتا ہے کہ میں 6 سال کا تھا، روزے شروع کیے، ابھی تک رکھ رہا ہوں، میں نے 6 حج کیے، 7ویں پر یہ مسئلہ بھر گیا اور بچپن سے لے کر آج تک کوئی نماز قضا نہیں۔ یہ سن کر بزرگ ماشاءاللہ کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ مجھ کو یہ ساری عبادات لکھ دیں، میں آپ کو روٹی دیتا ہوں۔ مولوی سوچتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کی ہو گئی، آپ مجھے روٹی دو۔ بزرگ اپنی جیب سے کاغذ اور پینسل نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ساری عبادات مجھے اس پیج پر لکھ دیں۔ مولوی صاحب اپنی ساری عبادات اس پیج پر لکھ دیتا ہے اور روٹی کھا لیتا ہے۔ بزرگ چل پڑتا ہے، مولوی روٹی کھا لیتا ہے اور مولوی صاحب سوچتا ہے کہ اس کا تعاقب کروں کہ یہ آیا کہاں سے ہے تاکہ اس کے ذریعے میں آبادی تک پہنچ جاؤں۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ مکمل تعاقب تو نہیں کر سکتا، وہ بزرگ کے پیچھے چلتے چلتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے جہازوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ وہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے، وہاں سے ایک جہاز جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ہاتھ سے اشارے شروع کر دیتا ہے۔ جہاز والے مصیبت زدہ شخص جان کر اس کی طرف جہاز کا رخ کرتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گھر رہنے کے بعد اس کا گزر حضرت بابا فرید رحمتہ اللہ کی درگاہ سے ہوا تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ درویش کا حال اٹھا لوں۔ وہ درگاہ شریف پر جاتا ہے تو بابا صاحب اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ان کو بڑے احترام کے ساتھ ملتے ہیں اور کچھ عرصہ غیب رہنے کا پوچھتے ہیں۔ مولوی صاحب بتاتا ہے کہ وہ ایک بار پھر حج پر گئے تھے۔ بابا صاحب سفر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیسا رہا سفر؟ مولوی صاحب کہتا ہے کہ بہترین سفر رہا، میں نے وہاں جا کر یہ عبادات کی، وہ عبادات کی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر مولوی صاحب طنزی ہنس کر پوچھتا ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دین کے کتنے رکن ہیں؟ حضرت بابا فرید مسکرا کر فرماتے ہیں کہ وہی 6 رکن، 6واں رکن روٹی ہے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میرا ایک مولویوں میں نام ہے، میں نے اتنے روزے رکھے ہوئے ہیں، اتنے حج کیے ہوئے ہیں اور اتنی عبادات کی ہوئی ہیں۔ تو حضرت بابا فرید رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے تو وہ ساری عبادات مجھے روٹی کے بدلے لکھ دی تھی، اور جیب سے وہ کاغذ نکال کر ان کو دکھاتے ہیں جس پر اس نے لکھا تھا۔ وہ مولوی حیران ہو جاتا ہے اور ان کے پاؤں میں گر جاتا ہے۔
وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے۔ پھر جتنا عرصہ وہ زندہ رہا حضرت بابا فرید کے قدموں میں خاموشی سے بیٹھا رہتا اور اس واقعے کے بعد کسی نے اس کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔